السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النیران۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھوں اربوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے میری اور آپ سب کی زندگی میں برکتیں نازل کی اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اور ساتھ ہی ساتھ آج دوسرا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ حدیث صراحت کے ساتھ کہ درازگی عمر اعمال حسنہ یعنی اچھے اعمال کے ساتھ یہ رب کی رحمت ہے، اور درازگی عمر سیئات یعنی گناہوں کے ساتھ یہ وبال جان ہے، کیونکہ قبر سے لے کر حشر تک ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ برابر کسی نے اگر نیکی کی ہے تو بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس نیکی کو پائے گا، سبحان اللہ۔ اور ذرہ برابر اگر گناہ کیا ہے تو بھی وہ اس کے پاس ہوگا اور اس کا حساب دینا ہے۔ ہم تو آج بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد لاسٹ میں یہ کیا کہہ دیتے ہیں، جو ہوگا جی مرنے کے بعد کون سے یہ مولوی دیکھ کر کے آگے، کون دیکھ کر کے آگے قبر میں کیا ہونا ہے، حشر میں کیا ہونا ہے، وہاں جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ سب بولو استغفر اللہ۔ یہ کفریہ جملہ ہے، مولویوں نے نہیں دیکھا، لیکن مولویوں نے جو علم پڑھا ہے وہ علم قرآن اور حدیث پڑھا ہے، اور قرآن اور حدیث صاف صاف بتا دیتا ہے کہ مرنے کے بعد نیکوکار کے لیے یہ ہے اور بدکار کے لیے یہ ہے۔ دیکھ کر کے تو خیر کوئی آئے گی، اور دیکھا ہوا اگر کوئی صحیح والا آ گیا پھر ملاقات بھی گوارا نہیں کرتا۔ بہرحال رمضان کی مبارک ساتیں ہیں جس کی ایک ساتھ یعنی ایک لمحے کے اندر اللہ رب العزت قادر مطلق ہے۔ جمعے میں ایک ایک لمحہ، گزشتہ جمعے میں نے یہ روایت سنائی بھی تھی کہ جمعرات شروع ہونے سے لے کر
جمعے کی یعنی آج کی شام تک، افطاری تک، ہر ساتھ کے اندر، اب ساتھ کا آپ کچھ بھی معنی لے لو، گھنٹے بھی معنی آتا ہے، لمحہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ہر ساتھ کے اندر اللہ رب العزت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پہلی رمضان سے لے کر آج تک، یعنی آج کی نماز جمعہ تک، جتنے لوگوں کو اللہ نے بخشا ہے اتنوں کو اللہ آج کے دن بخشے گا۔ وہ الگ کہتا ہے کہ ہر افطاری کے وقت میں 10 لاکھ لوگ ایسے بخشے جاتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے عطائے خدا، سب سے پہلے عطائے خدا، اس کا کرم ہے اپنے بندوں پر۔ اور قرآن فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سبحان اے انسان، تجھ کو کس چیز نے اس مہربان رب سے روکا ہوا ہے؟ وہ رب اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے وہ ماں بیٹا جانتی ہے، لیکن دوستوں اور بزرگوں، میرا رب وہ کریم ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر کے اپنے گنہگار بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت یا اس کے پیارے حبیب کا صدقہ ہے کہ غیر رمضان میں تم نفل پڑھ رہے تھے، تمہیں نفلوئی کا ثواب مل رہا تھا، لیکن آج رمضان میں نفل پڑھ رہے ہو، تمہیں سنت موقدہ کا ثواب مل رہا ہے، تم سنت موقدہ پڑھ رہے ہو، تمہیں فرض کا ثواب مل رہا ہے، تم فرض پڑھ رہے ہو، تمہیں ایک فرض نہیں بلکہ 70 فرضوں سے لے کر کے 700 فرضوں تک اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کا قرب تو دیکھو نا۔ تھوڑی میں بات بڑھاؤں گا انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا، کیونکہ روزہ رکھ کر کے بولنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے۔ مجھے اس حمد باری پڑھتے ہوئے بڑا سکون ملتا ہے، شاید آپ کو سنتے ہوئے سکون ملے، اس کو میں شوق سے کئی بار پڑھتا ہوں کہ اے دو جہاں کے مالک، اے گلشنوں کے والی۔ لیکن ایک چیز میں آپ سے ضرور چاہوں گا کہ آپ سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں، اور آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناؤں۔ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے۔ آج تو گلی کوچے میں ایک نوجوان جس کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ بھی بخاری کی رٹ لگاتا ہے، یہ بتائیے کہ اس کو ہے کیا بخاری میں؟ یہ جو 8-10 سال لوگ فاضل بن کر کے آئے ان کو پتا ہے کہ بخاری کیا ہے۔ بخاری خالی نام لینے سے نہیں، بخاری کو پڑھتے ہوئے عربی چربی نکالتی ہے، اس کے بعد عربی کا لفظ جو ہے زبان سے نکلتا ہے۔ یہ موبائل سے دیکھ کر کے انگلش میں ٹرانسلیشن یا ہندی میں ٹرانسلیشن کی ہوئی حدیث نمبر فلاں، جناب صدر نمبر فلاں، یہ اس طرح نہیں کام چلتا ہے۔ اس طرح چلتا ہوتا نا پھر بڑا ایزی تھا دین، لیکن یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ مدرسے کی پتلی دال بھی کھانی پڑتی ہے۔ آپ کتابوں سے جو محتمین مدرسے چلاتے ہیں، مدرسے کا رگڑا بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ صبح پرنسپل اٹھ کر کے یا حافظ قرآن اٹھ کر نماز فجر سے پہلے اٹھاتا ہے، پھر 7 بجے تک مکمل پڑھاتا ہے، پھر کہتا ہے بریک فاسٹ کے لیے آپ کو آدھا پون گھنٹہ چاہیے وہ آپ کر لو، اس کے بعد مکمل 12 بجے تک آپ کو پڑھنا ہے، پھر 12 بجے ریسٹ ملی، پھر ظہر کے بعد جناب والا پھر پڑھو 4 بجے تک، پھر تھوڑی ریسٹ ملی، پھر مغرب بعد پڑھو رات کے 11 بجے تک۔ یہ اس طرح 24 گھنٹے دینے پڑتے ہیں، تب آ کر کے منبر رسول پر کھڑے ہو کر قال اللہ تبارک و تعالی و قال الرسول کا پیغام امت کو دیتے ہوئے یہ آسان نہیں ہوتا۔ اور اس دور میں اگر سب سے کوئی کٹھن فن ہے نا وہ سپیچ ہے۔ یہ دیکھیے لائیو چل رہی ہے، کتاب لکھنے والا کتاب لکھے گا، مفتی کا بھی اپنا نرالا فن ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، میں مفتیوں کا مخالف نہیں ہوں، وہ ہماری جماعتوں کے تاج ہوتے ہیں، سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن مفتی 10 کتاب دیکھ کر حوالہ لکھے گا، دیکھے گا، دیکھنے کے بعد قلم سے پھر چیک کرے گا، پہلے جناب والا اسی طریقے سے کیا، رف کیا، پہلے رف مضمون، اس کے بعد دوبارہ اس کو لکھا کر صاف کر کے لکھے گا۔ لیکن یہ
بعد لوگ کہتے تھے تقریر تو آسان ہوتی ہے، ذرا کر کے، یہ کہتا بھی کوئی ہے جو کرتا نہیں، ذرا کر کے دکھاؤ پتہ چلے۔ انشاءاللہ یہ حمد باری کے آپ کو اشعار سناؤں، وہ قاری صاحب مسجد کے بھی آ رہے ہیں، مولانا شکیل صاحب مدرسے کے بھی آئیں گے، اسی طریقے سے ہمارا بچوں کا جو مدرسہ اس کے لیے بھی ایک ٹولی آئے گی۔ یہ 2-4 ٹولیاں جو مسجد کے اندر ہے نا، یہ اپنے ہی مسجد اور مدرسے کے لیے چندہ کریں گے۔ پہلی بار بھی پہلا جمعہ رمضان کا تھا، رحمت کا عشرہ تھا، اور مدرسے کا جو چندہ ہوا نا دونوں ٹولیوں کا پوری اسپیڈ میں وہ 8000 روپیہ ہوا۔ آپ لوگوں نے تو بعض لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ آج تو جناب والا اتنے لوگ تھے تو آج تو بھر گیا ہوگا۔ 8000 کو 4 سے ضرب دو، 4 جمعے ہیں رمضان کے، 4 سے ضرب تو چلو میں 10 مان لوں، کسی جمعے میں جمعہ الوداع میں تھوڑا بڑھ جائے گا، تو 50,000 مان لیجئے، زیادہ سے زیادہ 40 سے 50,000۔ اور یہاں بعد رمضان 100 بچہ دن رات یہیں رہے گا، اور اس کے لیے ٹیچر جو ہوں گے علماء کرام پڑھانے والے وہ لگ بھگ 8 ٹیچر ہوں گے۔ تو نارمل اگر 10,000 روپے سیلری رکھو، 10 پہ آج کل کوئی نہیں لگتا ہے، لیکن میں ایسے بتا رہا ہوں، تب بھی آپ بتائیے کہ مہینے کا 80,000 روپیہ سیدھے اسٹاف کی تنخواہ جا رہی ہے۔ تو جو 100 بچہ ہے، 10 ٹیچر ہے، 110 آدمی روز دوپہر اور شام 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، صبح کا ناشتہ جو ناشتے کو سیٹ کرتے ہیں 2 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہے، بتائیے مہینے کا کتنا خرچہ بنے۔ اس لیے مسجد اور مدرسے کا جم کر کھل کر تعاون کریں، کیونکہ یہاں رمضان ہے، ایک دو گے تو 70 سے لے کر 700 گنا تک اجر بڑھایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، یعنی ایک کا ثواب 700 دینے کے برابر اللہ کا فرمائے گا۔ یہ رحمت ہے اس کی۔ انشاءاللہ اس پر بات کروں، اور آپ اس میں فدیہ بھی ڈال سکتے ہیں، فطرانہ بھی ڈال سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی میں کلیئر کر دوں پھر بات کروں۔ اب کئی لوگ پوچھیں گے جناب فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ آپ سمجھتے ہیں نا، روزے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد ان کو اس کو رمضان ہی میں ادا کر دینا بہتر ہے۔ ہمارے لوگ اس کو عید تک لے کر جاتے ہیں، جتنا آپ پہلے دیں گے یہ افضل ہے، جتنا پہلے دیں گے یہ افضل ہے۔ اور یہ اس وقت جو جماعت اہل سنت کا اجتماعی بیان ہے، اجتماعی لیٹر ہے، اجتماعی تعین ہے فطرانے اور فدیے کا، وہ فطرانے کے 70 روپیہ گیہوں کے اعتبار سے، گیہوں کے اعتبار سے 70 روپیہ، تو میکسیمم لوگ یہاں گیہوں کے اعتبار سے دیتے ہیں، باقی وہ باضابطہ تو نیٹ پر چڑھا ہے، کوئی کھجور کے حساب سے دے، جناب والا کشمش کے اعتبار سے دے، یہ دیگر چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے دے تو الگ اس کی رقم بنتی ہے۔ تو فطرانے کی 50 روپیہ فی نفر، یہ فطرانہ آپ نے ادا کرنا۔ جو مال والے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر ادا کریں تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر وہ بھی 70 کے اعتبار سے ادا کر دیں گے تب بھی فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب جناب والا فدیہ ہے، فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسا مریض جو کبھی ٹھیک ہی نہ ہو سکتا ہو، اس کی بیماری ٹھیک ہی، ایسے نہیں کہ رمضان کا مریض ہو، خالی رمضان میں مریض بن جائے، مال زیادہ ہے تو رمضان میں مریض بنو، مولوی صاحب کو خور رسید کاٹ دو، مولوی صاحب بھی سوچتے ہیں 3,000 کی لگ رہی ہے، کر دیتے ہیں پان۔ توجہ کروا، ایسا مریض نہیں کہ جو خالی رمضان کا مریض بنے، رمضان کے بعد ہٹا کٹا ہو 11 مہینے، وہ فدیہ اس پر نہیں ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا، بلکہ اگر بالفرض رمضان میں حقیقی معنوں میں بیمار بھی ہو گیا اور بعد رمضان ٹھیک ہو گیا تو پورے 11 مہینے اس کو بچے ہیں، اس کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، اور روزے کی قضا کرنا چاہیے کتنا بڑا مالدار کیوں ہو۔ لیکن ایک بات بتا دوں، تھوڑا بہت اگر مال ہو نا اس کو لے کر روزہ نہ چھوڑا کرو، رمضان کے بعد یہ برکت نہیں نصیب ہو سکتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر عذر شرعی اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا نا، زندگی بھر وہ روزہ رکھتا رہے، اس ایک رمضان کے روزے کے برابر ثواب نہیں پا سکتا ہے۔ بولو پیار سے سبحان اللہ۔ تو فدیہ جو دینا ہے وہ بزرگ آدمی، ایسا بزرگ جس کو روزے کی آگے طاقت ہی نہ ہو، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، شیخ فانی، یعنی اب ظاہر سی بات ہے بزرگ ہو گئے تو بزرگ اور زیادہ کمزوری ہوگا، بزرگ کو طاقت تو آئے گی نہیں، تو ایسا شیخ فانی، اس کے لیے فدیہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، تاج ہوٹل والا نہیں،
میڈیا، کیونکہ یہ شریعت ہے. کہتے سبحان اللہ. شریعت نے آسانی رکھی ہوئی ہے. 5 سٹار ہوٹل پر نہیں، یا ہماری سپریم کورٹ کا ہوٹل چوز کر لیجیے. سمجھ میں آ گیا؟ نارمل کھانا رکھیے. اس اعتبار سے بھی لگ بھگ اب جناب والا در حقیقت یہی ہوتا ہے کہ جو فطرانہ ہے وہی فدیہ بھی ہوتا ہے. جو فطرانہ ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے فدیہ بھی جوڑنا پڑتا ہے. یعنی اب 70 کو ضرب دے روپے 30 سے تو لگ بھگ کوئی 2100 روپیہ کچھ بنے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ اس طرح دوبارہ اس سے اگر آپ زیادہ دے دیں، مان لو ایک روزے کا آپ 100 روپیہ دے رہے ہیں، 50 روپے میں نارمل کھانا آتا ہی ہے، 100 روپیہ دے رہے ہیں، اس سے بھی اگر آپ زیادہ دے رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اگر آپ زیادہ دے رہے ہو تو یہ آپ کے لیے اور بہتر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب لگے آپ میں آپ کو ایک مسئلہ اور بتا رہا ہوں. اب عورتوں کو جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں تو امیر لوگ کیا کر دیتے ہیں، امیر بھی کیا غریب بھی نہیں سمجھتے ہیں، یا تو وہ روزوں کی قضا کرتی نہیں، اور بعض جگہ اتنی جہالت بھی ہوتی ہے کہ ان ایام میں بھی عورتیں روزہ رکھتی ہیں، حالانکہ ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے. ان ایام میں روزہ رکھنا حالت حیض و نفاس. حیض و نفاس کیا؟ حیض منتھلی جو ہوتا ہے بیماری، ٹھیک ہے نہیں، اور نفاس جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے. اور یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی، ایک مسئلے سے مسئلہ نکل رہا ہے. کوئی عورت فار ایگزامپل وہ روزے سے تھی تو اچانک اس کو منتھلی پرابلم آ گئی، حیض اس کو اسٹارٹ ہو گیا، اپنے مہینے کی تاریخ اس کی متعین ہو گئی، تو اب جناب والا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ وہ روزہ آگے نہیں بڑھا سکتے، اور اس کے لیے آگے رکھنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اسی دن سے وہ آگے روزوں کی کیا کرے گی؟ قضا کرے گی. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ قضا ہے، اس کا بھی فدیہ نہیں ہے. تو فدیہ میں نے آپ کو بتا دیا کس کا ہے. تو اس حساب سے آپ فدیہ بھی نکال کر مدرسے میں دے سکتے ہیں، اور مسجد میں نہیں، مدرسے میں، فطرانہ بھی مدرسے میں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ غربا اور مساکین کو بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مکمل طور پر درود پاک پڑھ لیجئے، پھر میں بخاری شریف کی وہ حدیث آپ کو سنا دوں. صلی اللہ علیہ سبحان اللہ عظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ لوگ یہ بھی کہتے رہتے ہیں، میرے تعلق سے بھی یہ بات کرتے ہیں، یہ مولوی صاحب تقریر میں زیادہ سبحان اللہ کہتے ہیں. اب سبحان اللہ کہلوانے سے بھی بعض لوگوں کو پیٹ میں درد ہے. یہ امت مسلمہ کی عادت ہے. حالانکہ آپ حدیث سنو بخاری شریف کی، یہ جو سن لیں آپ اس کا ترجمہ سنو، حدیث تو میں نے پڑھ دی، لیکن آپ سب کو اس کا علم نہیں ہوا. ایک کا چند لوگ جو عربی جاننے والے شاید جانتے ہوں. اس کا مطلب کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، یعنی زبان پر آرام سے لیے جا سکتے ہیں، ہر ایک آدمی آرام سے پکار سکتا ہے. وثقیلتان فی المیزان، اور میزان جب لگے گا، جب حساب و کتاب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا، وہاں یہ دونوں کلمے بھاری پڑ جائیں گے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ یہ کلمے کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ. یہ جو مولوی صاحب کہلواتے ہیں نا، میں یہ مولویوں کو کہوں گا کہ تم کہلوایا کرو. جس سے تقریر نہیں نہ ہو سکتی اس کو اور کچھ نہیں ملتا ہوگا کہ فلانا سبحان اللہ کہلواتا ہے، فلانا الحمدللہ کہلواتا ہے. اور یہ وہ دو جملے ہیں نا، یہ جو یہاں کہتے رہو گے تم، مولوی صاحب اپنی تقریر
نے ایسی جگہ بھی دیکھی کہ میدان پھٹتا ہے اور لوگ وہیں سے اندر ہو جاتے ہیں. قیامت جب قائم ہوگی نا تو یہی ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو اللہ لرزہ طاری فرمائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین کے اندر جو بھی بوجھ ہوگا زمین سارا بوجھ باہر پھینک دے گی. یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. انسان تو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے لیکن پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے. یہ پہاڑ بھی روئی کی طرح ہوں گے. قال الانسان ما لہا، انسان پکار کر کہے گا ہائے یہ کیا ہو گیا. اے مسلمانوں، تم مقدر والے خدا کی عزت کی قسم، شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنوں میں کامل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہود و نصارہ کے ایجنٹ نہ بنو، حنوط کے ایجنٹ نہ بنو. اپنے نفس کی خواہش کی خاطر، چاک ٹکو کی خاطر، دنیا میں واہوائی کی خاطر تم دین سے دور رہو. خدا کی عزت کی قسم، جو جتنا دین میں آئے گا اللہ اسے اتنی عزت عطا فرمائے. آپ دیکھو کسی سیاسی کی فیلڈ اگر ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ پہلے تحصیل میں ہوتی ہے، تحصیل سے ضلع میں ہوتی ہے. یہی ہے نہیں اس کے بتائیے. اور زیادہ مان لو یہ صوبے کا ہوگا تو صوبے میں ہو جائے گی، اور زیادہ مان لو تو ریاست میں ہو جائے گی. یہی ہے کہ اس سے بڑھ کر کے. لیکن ایک عالم دین، وہ ایک دیہات کا نکلے گا چھوٹا سا بچہ، دارالفیضان مصطفیٰ میں آ کر کے پڑھے گا. استاد نے الحمد سے شروع کرایا، والناس کی سین تک پورا قرآن حفظ کروا دیا. اس کے بعد وہ عالم دین بنا، مقرر بنا، لکھنے والا رائٹر بن گیا. اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اس کے فالوور ضرور ملیں گے لیکن ایک سیاسی کے فالوور ضرور نہیں مل سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا کچھ چھوٹا سا گاؤں ہے سلیم، میں وہاں سے نکلا، اللہ کی رضا ہوئی، کیونکہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جسے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. آج الحمدللہ یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے پوری دنیا کے اندر سے اکا دکا کمنٹیں ملتی ہیں. لوگ نام بھی جانتے ہیں، جناب والا بیان بھی سنتے ہیں اور داد و تحصیل بھی دیتے ہیں، دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. میں نے کہا کیا یا پروردگار کی کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ دین اسلام ہے، کسی کا قرض نہیں رکھتا. تم اس میں ایک قدم بڑھو گے اللہ 10 قدم تمہاری مدد کرتا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ. تمہیں عزت اور بلندیاں دیتا نظر آئے گا. اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا ہے، کسی کا بھی قرض اسلام نے نہیں رکھا ہے. تو وہاں کے دیکھو اسلام میں پورے کے پورے اتر کر کے تو دیکھو کتنا رب مہربان ہے. پورے سال ہم اور آپ گناہوں میں لگے رہتے ہیں لیکن ایک رمضان کا مہینہ دے دیا. کہہ دو سبحان اللہ. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان سے محروم وہی ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں محروم ہے. یعنی وہ ازلی بدبخت ہوگا جو رمضان کی فضیلت و برکتوں سے محروم رہے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب والا منبر شریف پر قدم رکھا. 3 پوڑیاں بنی ہوئی. آپ کہیں گے جناب یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک کی بھی 3 ہی پوڑیاں ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوڑی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام کا مجمع ساتھ میں تھا. بظاہر دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے جو آمین فرمایا ہے یہ تو دعا پر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چلا یہ دعا حضور کے دور سے. بھائی لوگ دعاؤں سے بھی چڑھ رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں جنازے کے بعد نہ کرو، کچھ کہتے ہیں کھڑے ہو کر نہ کرو، کچھ کہتے ہیں لیٹ کر نہ کرو، کچھ کہتے ہیں بیٹھ کر نہ کرو. کیا مسلمان ہے خاک؟ حالانکہ حدیث یہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مرض ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور دعا میں کیا انسان اللہ کو پکارتا ہے نا. تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے محبوب
کے بالکل قریب تر ہوں. جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا کو سنتا ہوں. جب کرتے ہیں، جب بھی دعا کرتے ہیں، جب میں مطلق آ کے فجر بات کرو، ظہر بات کرو، عصر بات کرو، مغرب بات کرو، 24 گھنٹے کرو، جنازے سے پہلے کرو، جنازے کی بات کرو، جناب والا کھڑے ہو کر کرتے ہو کھڑے ہو کر کرو، بیٹھ کر کرتے ہو بیٹھ کر کرو، بستر پر سے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو بستر پر بھی دعا کیا کرو. یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے آج تو نے ہمیں کمرے میں میٹرس دیا ہے، ایئر کنڈیشن ہے، گرمیوں میں اے سی ہے، فین ہے، تمام ہی چیزیں ہیں. یا اللہ دنیا کی آرائش آرام بھی تو دینے والا ہے، لیکن مرنے کے بعد کالی کوٹڑی قبر ہوگی. یا اللہ اس کو بھی آرام کی جگہ، چین کی جگہ بنانے والا بھی تو رب العالمین ہے. کوئی اور؟ جتنی نعمتیں ہوں نا ان کے اوپر شکر ادا کیا کرو. شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم. پھر آپ سبحان اللہ میں کبھی کر رہے ہیں. بخاری شریف کی اتنی اہم حدیث سنا چکا ہوں. اکاؤنٹ میرے اور آپ کے میں اگر پیسے ابھی ڈالنا شروع ہوتا ہے جس طرح ہوائی طور پر پہلے مودی نے ڈالے نہیں ہوائی طور پر اتنے کروڑ اور اتنے لاکھ آ جائے گا. فار ایگزامپل جس کو جناب والا پینشن ملتی ہے یا ابھی ایک وہ نکالا تھا پیچھے جناب وہ لوگوں کے جائیدادوں کو چیک کرنے کے لیے وہ کسانوں کو ملتا تھا نا 2,000 وہ چیک کر لیا گیا کتنے پراپرٹی ہے تو وہ 2,000 ملا. اس کا بھی لوگوں کو 4 مہینے کے بعد 3 قسطیں ہوتی ہیں سال میں تو 4 مہینے کے بعد ایک قسط آتی ہے. تو آپ جناب والا آپ اس قسط کو دیکھتے ہیں لوگ کہ جناب کا بھائی سیونگ میں تو میرا جناب یہاں بڑھ جائے. تو مال کے بڑھنے کے لیے تو ہم تڑپتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی بڑھے، رشوت سے بڑھے، سود سے بڑھے. سود کا 1 روپیہ کھا لینا ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. عام عورت کے ساتھ نہیں، ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنے سے زیادہ بدتر سود کا 1 روپیہ دے کر کھا لینا. سب بولو استغفر اللہ. اور میں نے بتا آپ کا تو روایت پڑھی آئی لوگ پھڑک رہے ہیں جناب والا بارش نہیں ہو رہی جی، فصلیں نہیں برباد ہو گئی جی، فلاں ہو گیا. میں نے بتا تو صحیح اثرات کے ساتھ حدیث پڑھی ہے کہ جب لوگوں میں بے حیائی ہو جائے، گانے عام ہو جائے، ڈھول ڈھماکے عام ہو جائے اور لوگ مال کی زکات نکالنا چھوڑ دے اور حرام و حلال کی امتیاز نہ کرے، اللہ انہیں 2 چیزوں میں مبتلا کرتا ہے. ایک لا علاج بیماری ان پر مسلط کر دیتا ہے اور دوسرے اللہ آسمان سے بارش برسانا ان پر روک دیتا ہے. استغفر اللہ. ہے نہیں تو کووڈ نے 2-3 سال نچایا نہیں نچایا. اس طرح سکون سے آپ نماز پڑھ پائے تو سر یا ہم پڑھا پائے؟ ہم نے اسی ممبر پر بغیر مائک کھولے ہوئے بھی جمعہ پڑھایا ہے بتائیے، اور 4-5 کو بھی پڑھایا ہے. لیکن آج آپ ہزاروں پڑھ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ پکڑ کرنے والا بھی وہی ہے اور ڈھیل دینے والا بھی. کوئی ایڈمنسٹریشن کچھ نہیں کر سکتی ہے. جب وہ بتا دے، چھوٹ دے دے، تمہیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع دے دے، کوئی روک نہیں سکتا. اور جس وقت اس کی پکڑ ہو جائے تمہیں کوئی بھی لا کر کے یہاں کھڑا کر نہیں سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، کہہ دو سبحان اللہ. یہ عام ذات نہیں کوئی، خدا کی مثل تو کوئی نہیں ہو سکتا. سنیوں کا، بریلویوں کا، ٹی ٹی ایس لوگوں کا عقیدہ سن لو عبد المجید قادری سے. میں ایز اے امام و خطیب غوثیہ جامع مسجد، ایز اے پرنسپل دارالفیضان مصطفیٰ اور ایز اے نائب صدر ضلع جماعت اہل سنت رجسٹرڈ یہ بیان میں دے رہا ہوں، نوٹ کر لیا. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی مثل نہ کوئی ہوا نہ قیامت تک معاذ اللہ کوئی ہو سکتا ہے. وہ خالق ہے، اس کی مثل کون ہوگا؟ سب چیزیں تو اس کی مخلوق ہے، کہہ دو سبحان اللہ. اور حضور بھی اس کے مخلوق میں سے سب سے افضل ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہہ دو سبحان اللہ. یہ عقیدہ سنیوں کا. آپ کو کوئی دکانوں پر، ریڈیو پر ادھر ادھر آپ کے ذہن میں فطرہ ڈالے کہ جناب سنی نبی کو معاذ اللہ خدا کہہ رہے، ہرگز نہیں. خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. نبی
تم پڑھتے نہیں ہو یا علماء کی سنتے نہیں ہو، اس لیے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ قسم سی ذات کی کھائی جا رہی ہے، وہ ذات بھی لا رہے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس ذات کا کوئی مثل نہیں، اور جو ذات قسم کھا رہی ہے اللہ کی مخلوق میں اس کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ اللہ کی مخلوق بولا میں نے، کیا بولا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ کھا کے قسم کھا کے کہتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوگا اور دوسرے کو معاف کر دینے سے کبھی عزت کم نہیں ہوگی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ زکات نکال دے مال کم ہو جائے، ہم یہ سوچتے ہیں صدقہ کر دے مال کم ہو جائے۔ اور دوسری روایت لگے ہاتھ تو سن لو، یہ جو آپ مسجد میں دے، مدرسے میں دے رہے ہو نا، یہ صدقہ ہے، مسجد میں بھی دے رہے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیتا ہے۔ اب بناتے کون لوگ ہیں؟ کئی لوگ آپ لوگوں میں سے بھی کہہ دیتے ہو جی مولویوں کا کام ہی ہو کوئی نہیں، یا مدرسہ مسجد، یا مدرسہ یا مسجد، یا مدرسہ یا مسجد، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ذرا غور کرنا، قرآن سنو، قرآن کہتا ہے من یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر۔ مسجدیں وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جا کر ہجرت کر کے مدینے میں سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی ہے۔ اس میں ایک نماز پڑھو کتنی کا ثواب؟ کتنے کا؟ ایک عمرے کا ثواب۔ بتائیے کہنا سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں پڑھو ایک تو 50,000 کا ثواب، اور مدینے میں ایک گناہ کرو گے ایک ہی لکھا جائے گا، کیونکہ وہاں رحمت للعالمین آرام فرما ہے۔ اور حرم پاک میں ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 کا ثواب، لیکن سنو وہاں کے گناہ بھی کرو گے نا، ایک تو 1,00,000 گناہ کا برابر گناہ کے گناہ کا اس کا لکھا جائے گا۔ لیکن مدینے میں یہ نہیں، مدینے میں نیکی تو بڑھ رہی ہے لیکن گناہ نہیں بڑھ رہا۔ کیوں؟ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ حضور کی رحمت ہے، اللہ نے حضور کی رحمت کی وجہ سے کہ میرے محبوب کے دیار میں میرے محبوب کا امتی آئے، پھر اگر گناہ کرتے میں ڈبل لکھوں تو پھر کل قیامت کے دن شفاعت بھی کرنی ہے حضور نے، لہذا حضور کے نام سے میں پہلے ہی ان کا گناہ اگر ایک ہو تو ایک ہی لکھا جائے گا، لیکن نیکی ایک کرے تو 50,000 لکھی جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں رمضان کی برکتیں لوٹو، رمضان کی عظمتیں لوٹو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور ثواب کی خاطر رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نے ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، یعنی سورہ نماز تراویح پڑھی، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس نے اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کی خاطر شب قدر میں قیام کیا، یہ وہابیہ قسم کے ذہن کے لوگ یہ شب قدر کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، جی بیٹھ کر کے یہ سنی مولویوں نے بدعت نکال دی، حالانکہ بخاری اور مسلم میں کل یہ حدیث میں نے بات نماز ظہر کتاب سے دکھا کر کے بیان کی تھی، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، دوسری کتب کو بھی چھوڑو، ہمارے لیے تو کوئی سی بھی کتاب حدیث کی ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا جو شب قدر میں اللہ کی رضا اور ثواب کی خاطر رات میں شب بیداری کرے گا، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، 3 ہی جمعے ہیں، آج کا 2 جمعے اور رمضان کے، آئیے ہم اور آپ مل کر کے اپنے
اس محبوب ادارے کے لیے پہلے بھی آپ نے ہمیشہ کاپریٹ کیا ہے، ہماری آواز پر آپ نے ہمیشہ لبیک کہی ہے، اور ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا محتمیم صاحب حاجی سرفراز صاحب نے اس پر کھڑا اتر کر کے دکھایا ہے۔ جہاں کے لیے ہم نے آپ سے مال طلب کیا وہیں پر وہ مال الحمدللہ آپ کو لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت دارالعلوم فیضان مصطفیٰ 7 منزلہ آپ ڈیل ہو جا کر لاش ٹاور میں بھی آپ کے لیے کم سے کم 200-250 کا بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے ایک حال بن چکا ہے۔ کیا درسگاہ الگ سے لگے کہ حفظ قرآن طلبہ وہاں قرآن پڑھیں گے، لیکن اس وقت دھوپ کے اندر نہیں بلکہ آپ اوپر جا کر کے پڑھو، یہ آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ مسجد آپ 3 منزلہ دیکھو، وضو خانے آپ دیکھ لو، الحمدللہ صفائی ستھرائی کا نظام دیکھ لو، بازار ہے، مرکز ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہے، اس کے بعد بھی الحمدللہ صفائی کو مینٹین رکھوایا جاتا ہے۔ پھر جہاں ہمارے مسلمان اس طرح کے بھی ہوں جو باتھ روم میں آ کر کے جناب والا گوشت مرغا اور چاول کھا رہے ہوں، سب بولو استغفراللہ، اس طرح کے گندے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یا سیٹوں کے اندر آ کر کے وہاں بیٹھ کے لوگ کھاتے ہیں، بتائیے غیر مسلم آئے گا کوئی خود بتاؤ، کوئی آئے گا یہاں؟ لیکن آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جناب والا اندر سیٹوں کے پاس وہ سب ہڈیاں سب کچھ پڑا ہے، کیا آتا ہے جناب ٹکا کھایا، ٹکا لگایا، لوٹ کر کے وہ گند کھایا، وہاں سے چلے گئے، استغفراللہ۔ اتنا مسلمان بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صفائی ستھرائی کا نظام آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر بغل میں جو جگہ کی خریداری ہوئی جس کا 26 لاکھ روپیہ آپ کے تعاون سے الحمدللہ ادا ہو چکا ہے، کیا سبحان اللہ۔ اب اسی جگہ میں الحمدللہ بعد رمضان تعمیری کام شروع ہونا ہے، اس کے لیے آپ حضرات بڑھ چڑھ کر کے سب حصہ لینا شروع کریں۔ میں ابتدا کروں گا 10,000 روپے سے زیادہ نہیں ڈال رہا ہوں کیونکہ اس وقت لوڈ زیادہ ہے لوگوں کا، جی ایس ٹی بھی ہے، ٹھیکیدار بھی اپنی جگہ ہے، ملازم بھی ہیں، فلاں ہے فلاں۔ 10,000 روپیہ ایک ملازم کے لیے، ایک ٹھیکیدار کے لیے، ایک تاجر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ زکوٰۃ اس کی بنتی ہے، زکوٰۃ کے فنڈ سے بھی وہ نکال کر کے دے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کو کامیابیوں اور دگنا عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ لہذا پہلا شخص میں چاہتا ہوں کہ جو اسٹیج پر آئے اور 10,000 روپے کا اعلان کرے کہ میں انشاءاللہ جو آگے جگہ اس کی تعمیری کام یعنی مدرسے کے لیے تعمیر جو شروع ہوگا اس میں انشاءاللہ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ حاجی سرفراز صاحب سے گزارش کروں گا، آپ کی شروع سے محنت ہے، آپ کھڑے ہو جائیے اور کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں بیچ میں، آپ ایک چٹ کے ذریعے نام اپنا بھیج دیں میرے پاس۔ آپ حضرات ادھر مسجد کے اندر سے کوئی ابتدا پہلے کرنا چاہتا ہے تو بالکل بہتر ہے کہ وہ اپنا نام پہلے لے آئے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہوگا جس نے ابتدا کی نا پھر جتنا آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا چلا جائے گا انشاءاللہ، یہ خدا برکت دے گا، سبحان اللہ۔ پہلا نام محترم جناب ماسٹر شہراز احمد قریشی صاحب ہیں، سبحان اللہ، ان کا پیش کر رہا ہوں میں 10,000 روپیہ الحمدللہ وہ عنایت فرمائیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کو قریشی صاحب کے سلیم صاحب کے چودھری صاحب دوسرے نمبر پر کھڑے ہو جائیں اور اپنا دوسرا نام پیش کریں، کوئی صاحب بھی ہوں، کیونکہ یہ مسجد ہے، یہ کسی ایک فرد کی نہیں، کسی ایک کمیٹی کی نہیں، بلکہ یہ تمام با ایمان سنی مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی ذات پات کوئی کچھ نہیں ہے، لہذا خود سے جناب والا مسجد کے اندر سے بھی دوسرا آدمی کھڑا ہو، اور اوپر جتنے ہمارے احباب ہیں مدرسے والی سائڈ میں چلے جائیں، جناب والا مدرسے میں کوئی آدمی ادھر سے نام پیش کرے، اور زبیر بھائی کے مکان پر ہیں مولانا شکیل صاحب ہیں یا مولی یاسر صاحب ہیں، کوئی ایک آدمی جو بھی چٹ پیش کرتا ہے وہ فوراً ادھر نام جناب پیش کر دے تاکہ دوسرے آدمی کا اعلان کیا جا سکے۔ جلدی جلدی آپ حضرات پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ یہ وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ وقت مختصر بچا ہے، 6-7 منٹ بچے، ابھی تک نیچے والی فیلڈ سے بھی کوئی دوسرا آدمی تیار نہیں ہوا، اوپر سے آتے آتے ہوئے تو ٹائم لگے گا، لہذا کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور ان کا ساتھی بن جائے۔ پہلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر بندہ حاضر ہو گیا، دوسرا حضرت عمر فاروق اعظم کے نام پر کھڑا ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے شوکت صاحب کیا نام ہے، سبحان اللہ، محترم جناب محمود احمد قریشی صاحب، یہ نکا مجاہدی سے یہاں پڑھنے آتے ہیں جمعہ کا، سبحان اللہ۔ دوسرے بھی قریشی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ،
جب گھر تشریف لے جانے لگے ایک ایک قدم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گننے لگے. یا تو سبحان اللہ, ایک ایک قدم گننے لگے حضرت عثمان غنی. حضور نے پوچھا کیا بات رہا میرے عثمان؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ قدم گن رہا ہوں, جتنے قدم آپ کے میرے گھر تک پڑیں گے میں اتنے غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دوں گا. اور مدینہ میں گئے تو کنواں کھود کر کے امت کے کنویں خرید کر کے امت مسلمہ کے نام وقف کر دیا گیا. سبحان اللہ. یا تو عثمان غنی کے نام سے تیسرا آدمی فوراً جو ہے باہر کے لوگ ابھی تک جناب والا ہماری ٹیم جو ہے وہ بڑی ڈھیلی ہے, ابھی تک کسی کا نام پیش نہیں کیا. زاہد بھائی ادھر سے جس کسی صاحب کا بھی نام ہے وہ فوراً پیش کرے آپ جلدی, کیونکہ وقت بہت مختصر ہے, ہم نے 2:15 بجے کے بعد نہیں بڑھنا ہے. ہمارے پاس 4-5 منٹ بچے ہیں, 5 منٹ کے اندر تیسرا آدمی فوراً آ جائے اور چوتھا بھی تیار. جم کر ایک بار بول دیجیے یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ. آپ کو اگر رزق کو بڑھانا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے چندہ آپ دیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے دیں گے. سبحان اللہ. مولی مجید صاحب کے لیے, حاجی سرفراز صاحب کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ دگنا دے گا. حضور نے فرمایا جب آپ کے رزق میں کمی آنے لگے تو اللہ سے تجارت کر لیا کرو. کہہ دو سبحان اللہ. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے اپنی تجارت میں, اپنے کاروبار میں, رزق میں برکتیں لے آئے. تو تیسرا آدمی جو ہے وہ فوراً کھڑا ہو جائے اور روپیہ 10,000 روپے دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے. فوراً تیسرا آدمی کھڑا ہو, وقت بہت کم ہے, باہر اسی کوئی نام ابھی تک پیش نہیں ہوا. حاجی سرفراز صاحب سے گزارش کروں گا آپ کھڑے ہوں, آپ کا چہرہ دیکھ کر کے کوئی نہ کوئی آئے گا. زاہد بھائی کو سوچ رہے کہ شاید ایک بچہ آ رہا ہے, آپ کی قربانیوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں. لہٰذا اوپر ماسٹر شہراز صاحب ہیں یا مولانا شکیل صاحب ہیں, جتنے بھی احباب اپنے اوپر ہیں, مولانا عارف صاحب ہیں, اسلم صاحب ہیں, کوئی بھی ہے وہ نام فوراً پیش کر دیں تاکہ اللہ برکتیں عطا فرمائے. اور کم سے کم 5 آدمی تو ہونے چاہیے. یہ 150 والا مسئلہ نہیں, صرف ابھی 10,000 روپے جو ہے وہ کر کے کم سے کم پنجتن کے نام سے 5 لوگ آ جائیں, پھر بھی یہ ہو جائے گا کہ الحمدللہ یہ جمعہ رمضان المبارک کا مدرسے کے تعمیری کام کے لیے 50,000 کا لگ جائے گا انشاءاللہ. لہذا اس کے لیے آپ ضرور کوشش کریں. تیسرا آدمی کون؟ سبحان اللہ, ہمارے عبد المجید بھائی صاحب ہیں, ابھی انہوں نے جگہ بھی خریدی ہے, میں حالات بھی جانتا ہوں کہ جگہ خرید کر کے وینڈنگ کا کام کرتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. یعنی محنت مزدوری حلال کمائی پسینہ بہا کر رزق کماتے ہیں, اور یہ بھی جناب والا اپنے کلر موڑا سے مینڈر سے, یعنی ابھی تک جو لوگ آ رہے ہیں وہ مینڈر والے اور سرن کوٹ والے ابھی تک سنڈے, کیونکہ سرن کوٹ میں بھی گرمی اتنی زیادہ شروع نہیں ہوئی ہے. لہٰذا عبد المجید بھائی صاحب نے بھی سبحان اللہ کیا کیا ہے کہ 10,000 روپیہ دینے کا اعلان فرمایا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر آ گئے. اب مولا کائنات کے نام پر میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر سید کھڑا ہو تو اور زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. سید آل رسول محمد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر, کیونکہ حضرت علی کی وہ ذات ہے جن کے نام لینے سے اللہ رب العزت بیڑے پار فرما دیتا ہے. فاتح خیبر وہ ہیں جن کی قربانیاں اسلام پر اور قیامت تک انشاءاللہ ان کی قربانیاں جاری و ساری رہیں گی. لہذا چوتھا آدمی فوراً جو ہے وہ اپنا نام پیش کر دیں. ابھی تک کے اوپر کے جو لوگ ہیں مسجد اور مدرسے میں, کاش وہ میرے سامنے ہوتے, مسجد اتنی بڑی ہوتی تو انشاءاللہ العزیز سلسلہ بنتا. بہرحال پیٹھ کے پیچھے سے بھی اگر آپ پیش کر رہے ہوں تو پھر چہرہ نہیں دیکھیں گے, آواز سن کر کے اللہ کی رضا کے لیے پیش اور کریں گے تو اللہ آپ کو اور اجر عطا فرمائے گا. تو کم سے کم 2 آدمی فوراً آ جائیں اور فوراً نام پیش کر دیں. 10,000 روپیہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے اس مدرسے کی تعمیر کے لیے. سبحان اللہ. لہذا چوتھا آدمی فوراً کھڑا ہو جائے اور جلدی چٹ بھیج دیں. آپ جو ہے اوپر جتنے بھی حضرات ہیں وہ جناب والا جلدی کر کے 2 نام جلدی لے کر کے آئیں. تب تک میں حمد باری تعالیٰ آپ کو سنا دیتا ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا. اے دو جہاں کے مالک, اے گلشنوں کے والی, اے دو جہاں کے مالک,
زبردستی نہیں ہے چلنے کا مسئلہ رضا کے ساتھ ساتھ. سبحان اللہ میں تو چلنا نہیں ہے. ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. سلسلہ جہاں کا دنیا کے گلستاں کا پھولوں بھری زمین کا تاروں کا آسماں کا پیارا ہے نام تیرا اور پیارا ہے کام تیرا. تو نے ہمیں بنایا اور بولنا سکھایا. تو نے ہمیں بنایا اور بولنا سکھایا. ہر شے میں ہم نے پایا تیرے کرم کا سایہ. مالک ہے تو خدایا, خالق ہے تو خدایا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے کو پھر ملاقات رہے گی. آپ حضرات سے گزارش کروں گا, شاید بات احباب ابھی اپنا موڈ بنا کر کے نہیں آئے تھے یا سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی ہم نے کیلکولیٹ نہیں کیا زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. آئندہ جو ہے یہ سلسلہ آگے جاری ہوگا. 3 تک ابھی ہم پہنچے ہیں, ہم نے اس کو بڑا دور لے جانا ہے. تبھی تو ہم نے مدرسے کو اعلیٰ جامع کی طرف پہنچانا ہے. پڑھائی کا بھی انتظام ہے اور دیگر تعمیری بھی کام ہے.